اپوزیشن اتحاد کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کو گھر بھیجنے کی تیاریوں کے تناظر میں یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اگر اپوزیشن کامیاب ہو بھی گئی تو نیا وزیر اعظم ملک کی دیگرگوں معاشی صورتحال سے کس طرح نبرد آزما ہوگا، اور کیا مہنگائی کا طوفان نئے حکمران کے لیے بھی رسوائی کا باعث تو نہیں بن جائے گا۔ سینئر صحافی نصرت جاوید اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں کہتے ہیں کہ محلاتی سازشوں کے ذریعے نیا ماحول دکھانے کی علت ہماری سیاسی اشرافیہ کا درینہ مشغلہ ہے۔ عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے جال میں پھنساتے ہوئے وہ انگریزی محاورے والی بگ پکچر دیکھنے سے قاصر ہے۔ مہنگائی کے جن پر قابو پانے کا نسخہ فی الوقت ہماری ہر نوع کی اشرافیہ کے پاس موجود ہی نہیں۔ عمران خان کی جگہ جو شخص بھی وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوگا وہ آنے والے دنوں میں جان لیوا ہوتی مہنگائی کا حقیقی ذمہ دار تصور ہوگا۔ عمران خان کی طرح وہ ملکی تباہی کا دوش ماضی کی حکومت کے سر ڈالنے میں قطعاً ناکام رہے گا۔ ایسے عالم میں عمران خان کو اپنا بیانیہ شد و مد سے بحال کرنے میں مزید آسانی ہو جائے گی۔ وہ شہر شہر جا کر دہائی مچانا شروع ہو جائیں گے کہ کرپٹ مافیا نے ان کی حکومت کو چلنے نہیں دیا، حالانکہ وہ غیر مقبول اقدامات سے معیشت کو بحال کرنے کی راہ پر گامزن تھے۔ بقول نصرت جاوید، شدید تر مہنگائی سے اکتائے ہوئے عوام کا بڑا حصہ ان کا دعویٰ کم از کم ہمدردی کے ساتھ سننے کو آمادہ ہوگا۔ یوں نئی حکومت کو بھی استحکام نصیب نہیں ہو پائے گا۔ یوں پاکستان ایک ایسا ملک بن سکتا ہے جہاں سن 1950 اور 90 کی دہائیوں میں وزرائے اعظم اپنے منصب پر محض چند دن کے مہمان ہی تصور ہوتے تھے۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ کیا میں پاکستان سے چند ہی ماہ قبل ہماری سیاست میں تازہ خبر آنے کے بعد خضر ساڈا بھائیے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ سن 1940 کی دہائی کا آغاز ہوتے ہی کم از کم 3 نسلوں سے انگریزوں کے وفادار اور بندوبست دوامی کی بدولت شرفاء کہلاتے جاگیرداروں نے تحریک پاکستان کی اچانک حمایت شروع کر دی تھی، لیکن نئی ریاست کے قیام کے بعد اس کے انتظامی امور اپنی گرفت میں لینے کو یہ اشرافیت تیار ہی نہیں تھی، کیونکہ مقامی سیاست تک محدود رہنے کی عادی تھی۔ یہ اشرافیہ سرکار کو مائی باپ پکارتے ہوئے اس کی سرپرستی کے حصول کو ہمہ وقت بے چین رہتی تھی۔ بقول نصرت جاوید، ایسے سیاستدانوں کی جبلی کمزوری کا انگریز ہی کی سدائی ہوئی افسر شاہی نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ بتدریج وطن عزیز میں حتمی فیصلہ سازی کا حتمی اختیار ریاست کے سب سے منظم اور طاقتور ادارے کے پاس چلا گیا۔ سیاسی اعتبار سے یہ اختیار بھی اب بندوبست دوامی میں بدل چکا ہے۔ سن 2017 سے مسلم لیگ نون نے ووٹ کو عزت والا نعرہ بلند کرتے ہوئے ہمیں اس بندوبست سے نجات دلانے کے خواب دکھانا شروع کر دیا۔ اس نعرے کو عملی صورت فراہم کرنے کے لیے طویل اور صبر آزما جدوجہد درکار تھی، مگر اس کے لیے دور حاضر کے شرفاء، جنہیں ان دنوں الیکٹیبلز کہا جاتا ہے، تیار ہی نہیں تھے۔ لہٰذا شہباز شریف سے درخواست کی گئی کہ وہ اپنی ڈیل میکنگ صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، دائمی اداروں کو یاد دلائیں کہ وہ اور ان کی جماعت عمران خان اور ان کی تحریک انصاف سے کہیں بہتر منتظم ہے، انہیں راندہ درگاہ نہ بنایا جائے۔ نصرت جاوید کے خیال میں بظاہر معافی تلافی والی فریاد کی اب کم از کم سنوائی شروع ہو گئی ہے۔ جولائی سن 2018 میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے چند اراکین کو بھی غالباً تازہ خبر مل گئی ہے کہ تبدیلی آنے والی ہے۔ عمران خان کو اسی باعث تحریک عدم اعتماد کی بدولت وزارت عظمیٰ کے منصب سے ہٹانے کے لیے محلاتی سازشوں والی ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں۔ تاہم سوال یہ ہے کہ بالفرض عمران خان کی چھٹی ہو گئی تو کیا عوام کو مہنگائی اور بے روزگاری سے نجات ملے گی؟ اس کا جواب نفی میں ہے، کیونکہ عمران خان حکومت نہیں بلکہ ریاست پاکستان نے IMF سے 3 سالہ ایک معاہدہ کر رکھا ہے۔ یہ معاہدہ رواں برس کے ماہ ستمبر تک لاگو رہے گا۔ دریں اثنا تقریباً 4 ماہ بعد نیا بجٹ بھی متعارف کروانا ہوگا۔ IMF کا تقاضا ہے کہ اس کے ذریعے 480 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگائے جائیں۔ بجلی اور گیس کی قیمتیں بھی ناقابل برداشت حد تک بڑھانا ہوں گی۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت بھی مسلسل بڑھ رہی ہے، اس کا اثر ہمارے ہاں بھی نمودار ہوتا رہے گا۔ ایسے عالم میں عمران خان اپنے منصب پر برقرار نہ بھی رہیں تو میرے اور آپ جیسے پاکستانیوں کو چین ہرگز نصیب نہیں ہوگا۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی خاطر برپا ہوئی آنیہ جانیہ میں فقط اسی صورت سنجیدگی سے لینے کو تیار ہوتا اگر اس تحریک کا دام بچھانے والے نیک نیتی سے یہ وعدہ کرتے سنائی دیتے کہ عمران خان کی جگہ جس شخص کو وزارت عظمیٰ کے منصب پر بٹھایا جائے گا وہ IMF سے ہوئے معاہدے پر مزید عمل درآمد سے قطعاً انکار کر دے گا اور اسے ازسر نو مذاکرات پر مجبور کرے گا، لیکن بدقسمتی سے ایسا وعدہ ٹھوس انداز میں ہو نہیں رہا۔ چند ہی روز قبل اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کامل خود مختاری فراہم کرنے والے قانون کی بصورت منظوری یقینی بنانے کے لیے سینٹ سے قائد حزب اختلاف یوسف رضا گیلانی کے علاوہ اپوزیشن کے 7 دیگر اراکین بھی غیر حاضر رہے۔ یہ غیر حاضری مجھے ایسے جھپکی کو دانستہ محسوس ہوئی تھی۔ اسے نگاہ میں رکھتے ہوئے میں عمران خان کی جگہ سنبھالنے والے وزیر اعظم کی جانب سے IMF کو ٹھینگا دکھانے کی امید باندھنے سے قطعاً قاصر ہوں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔